حاضرین جمعہ، یہ جمعہ ہمارے درمیان سے گزرا، اس سے پہلے کے جمعے کے خطبے کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ حقوق الزوجین سے متعلق، شوہر اور بیوی کے حقوق سے متعلق جو باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اسے آج کے اس خطبے جمعہ کے اندر جہاں تک ہو سکے گا آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ مجھے ان باتوں کو کہنے اور آپ سبھی حضرات کو انہیں سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، حقوق الزوجین کی جب بات چلی تھی، شوہر اور بیوی کے حقوق کی بات، تو میں نے آپ کو پہلا حق شوہر اور بیوی کے درمیان میں جو مشترکہ حق ہے، یعنی جو شوہر کے اوپر بھی عائد ہوتا ہے اور بیوی کے اوپر بھی عائد ہوتا ہے، کہ وہ شوہر کے لیے کرے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے کرے، ان میں سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ یہ کہ ایک دوسرے کو اسلام کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے ایک دوسرے کی، میاں اور بیوی، شوہر اور ہسبینڈ ایک دوسرے کی مدد کرے۔ دوسری چیز میں نے جو بیان کیا وہ یہ کہ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اگر ایک شوہر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حاکم، ہٹلر، ظالم نہ بنے، بلکہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا ویوہار کرے، جیسا کہ میں نے مثالوں سے آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا اپنے بیویوں کے ساتھ کیا۔ وہیں پر اگر بہتر برتاؤ کی بات کی جائے تو بیویوں پر بھی یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی عزت کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر غریب ہے شوہر تب بھی، امیر ہے تب بھی، ہر حال میں اچھے طریقے سے پیش آیا جائے اور اچھا ویوہار کیا جائے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ۔ مشترکہ جو حقوق ہیں میاں اور بیوی کے، ان میں ایک تیسرا حق یہ ہے کہ میاں اور بیوی، شوہر اور ہسبینڈ ایک دوسرے کے خواہشات کی تکمیل کریں، اور شادی کا مقصد بھی یہی ہے۔ شادی اسی لیے ہوتی ہے تاکہ شوہر اپنے بیوی کے حق کو، اپنے بیوی کو سکون پہنچائے اور بیوی اپنے شوہر کو سکون پہنچائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر شوہر اور بیوی کے سکون کا ذریعہ ہونے کا یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اے لوگوں میں نے تمہارے لیے بیویاں اسی لیے بنائی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعہ سے سکون حاصل کیا کرو، اپنے خواہشات کی تکمیل کیا کرو ان سے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن مجید کے اندر کہی تو ایک شوہر کے اوپر بھی یہ لازم ہوتا ہے، ایک شوہر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بیوی کے خواہشات کی تکمیل کرے، اور ایک بیوی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کے خواہشات کی تکمیل کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں بڑی وعید کی ہے کہ اگر ایک شوہر ہے اور اپنے بیوی کو وہ خواہشات کی تکمیل کے لیے کہہ رہا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہش پوری کی جائے اور بغیر کسی عذر کے اگر بیوی نے منع کر دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے ایسی عورت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا لوگوں
جب ایک عورت اذا دعا رجل رأته، جب ایک شوہر اپنے بیوی کو آواز دے بلائے الی فراشہ، اپنے بستر کی طرف، فابت، اور وہ انکار کر دے، بغیر کسی عذر کے وہ انکار کر دے، وغضبان علیہا، اور شوہر غصے کی حالت میں اس نے اپنی نیند کو، اپنی رات کو اس نے بتایا، فباتا وغضبان علیہا، اور اس نے غصے کی حالت میں اگر اس نے اپنی رات کو گزارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، اس عورت پر اللہ رب العالمین کے فرشتے پوری رات لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کا شوہر اپنے بستر پر بلائے، آپ کو کوئی عذر نہ ہو، آپ کی طبیعت خراب نہ ہو، تو ضروری یہ ہے کہ شوہر کے خواہشات کی تکمیل کی جائے، شوہر کو سکون پہنچایا جائے، اور اسی طریقے سے ایک مرد پر یہ لازم ہوتا ہے کہ بیوی اس کی بیوی ہے، وہ اپنے بیوی کے خواہشات کی تکمیل کرے۔ یہ نہیں کہ شوہر نے شادی کر لی اور شادی کرنے کے بعد 2 سال تک وہ باہر رہے، وہ سال بھر اپنے بیوی سے ملاقات نہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شادی کی ہے تو بیوی کے خواہشات کی تکمیل کرنی ضروری ہے۔ اور ہاں میرے بھائیوں، یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہاں پر جو یہ مسئلہ بتایا گیا، یہ حق بتایا گیا، یہاں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان غلط طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، غلط طریقے سے وہ سکون حاصل کرتا ہے، تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، چاہے وہ انسان کا کسی عورت کو، کسی لڑکی کو اپنا گرل فرینڈ بنا کر کے کرنا ہو، یا موبائلوں کے ذریعہ سے گندی ویڈیوز دیکھ کر اپنے ہاتھوں کے ذریعہ سے وہ سکون حاصل کرنا ہو، خواہشات کی تکمیل کرنا ہو، یہ دونوں غلط ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں جو میاں اور بیوی ایک دوسرے کی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حق کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کہا یہی کامیاب لوگ ہیں، کامیاب لوگ یہی ہیں۔ اٹھائیے قرآن مجید کا 18واں پارہ، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچا لیا، وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی، اپنے شرمگاہوں کو کسی غیر لڑکی، کسی دوسری لڑکی کے ساتھ اس نے مس یوز نہیں کیا، اپنے ہاتھوں کے ذریعہ سے اپنے شرمگاہوں کا یوز نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے وضاحت فرمائی کہ کامیاب کون لوگ ہیں، کہا وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے بیویوں کے ذریعہ سے اور اپنے لوڈیوں کے ذریعہ سے۔ تو ہمیں خواہشات کی تکمیل کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے بیوی کے ذریعہ سے۔ اور لوڈی کی جو بات آئی ہے، آج کل لوڈیوں کا یہ سلسلہ دنیا سے ختم ہو گیا ہے، دنیا میں لوڈی نہیں ہے، اور خصوصاً اپنے ہندوستان میں تو اس کا رواج ہی نہیں ہے۔ تو ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے خواہشات کی تکمیل کی جائے، ایک اور حق جو دونوں کے درمیان میں مشترکہ ہے وہ یہ کہ دوسرا یعنی ایک شوہر اور ایک بیوی دونوں کی پرائیویٹ باتوں کو، جو ان کے درمیان میں چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو دوسروں کے سامنے نہ لائیں، دوسروں کے سامنے اس کا نشر نہ کریں، نہ پھیلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے جب ایسا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کیا کہا؟ لا تفعلوا، اے میرے صحابہ ایسا نہ کیا کرو، یہ غلط ہے، انما ذلك مثل الشیطان،
یہ شیطان کا عمل ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کی تمام چیزوں کو لا کر لوگوں کے سامنے بیان کرے، اور ایک شوہر اپنی بیوی کی تمام چیزیں دوسروں کے سامنے بیان کرے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کی تمام باتیں اپنے سہیلیوں سے سنائے۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ اسی لیے آج جو آپ گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ گندی ویڈیو ہے، یا سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی چیزیں آتی ہیں، یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہیں۔ لہذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ایک شوہر کو بھی اس سے بچنا چاہیے، ایک بیوی کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک آخری چیز جو میاں اور بیوی کے درمیان میں مشترکہ ہے، دونوں کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کو ادا کیا جائے۔ ایک انسان کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا، دونوں اولاد والے ہوئے، اب ان کے اوپر یہ حق ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرے، اپنے اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کرے۔ ایک شوہر یہ کہہ کر پلہ نہیں جھاڑ سکتا ہے کہ میں تو کام کرتا ہوں، لہذا اولاد کی تربیت کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ ایک عورت یہ کہہ کر پلہ نہیں جھاڑ سکتی ہے کہ دن بھر میں کام کرنے والی، کھانا بنانے والی، میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو ہی نہیں سکتی ہے، مجھے موقع ہی نہیں کہ میں اولاد کی تربیت کروں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اولاد کو کیا کہا ہے۔ یہ اولاد جن کی تربیت آپ کو کرنی ہے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ جو بچے ہوتے ہیں جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو فطرت پر ہوتی ہے۔ اب ایک انسان، ایک میاں اور بیوی ہے، جس طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کریں گے وہ بچہ اسی میں ڈھل جائے گا، وہی چیز کرے گا، اسی کا وہ عادی ہو جائے گا، اسی کام کو کرنے کے لیے وہ آگے بھی سوچے گا۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ ٹھیک رہے، آپ کا بچہ آپ کی باتوں کو مانے، آپ کے کہنے کے مطابق چلے، تو سن لو، آپ کو اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنی ہے۔ اور اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ آج کے دور میں جو ہمارے بھائی ہیں وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دینا چاہتے، وہ نہیں دیتے اپنے بچوں کو وقت۔ صبح جب بچہ سو رہا ہوتا ہے اپنے گھروں سے اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد وہ کام پر چلے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں بچہ پھر سے سو جاتا ہے، بچوں سے ملاقات نہیں ہوتی، بچوں کے درمیان وہ اپنی محبتوں کو شیئر نہیں کر پاتے ہیں، وہ بچوں کے درمیان میں محبتیں نہیں بانٹ پاتے ہیں۔ آج کی ہماری مائیں اور بہنیں بھی اسی طریقے سے ہیں، اولاد کے بیکار ہونے، اولاد کے بات نہ ماننے کی بڑی شکایتیں ان کی زبانوں پر ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتی ہیں کہ آج ان کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے، جن کے ذریعہ سے یہ پاکستانی ڈرامے اور دیگر تمام سیریل دیکھ کر اپنا وقت تو گزارا کر لیتی ہیں، لیکن اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی ہے۔ ان کے بارے میں ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ عربی شاعر یہ کہتا ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے، لیس الیتیم من انتہى ابواہ من ہم الحیات، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ اسے چھوڑ دیں، اس کے ماں باپ اسے بچپن ہی میں چھوڑ کر چلے جائیں، بلکہ آگے فرماتا ہے ان الیتیم، یتیم وہ ہے، هو الذی تلقى به امن تخلت او ابا مشغولا، یتیم وہ ہے کہ جس کا باپ موجود ہے لیکن وہ مشغول رہتا ہو، یتیم وہ ہے کہ جس کی ماں موجود ہے لیکن اس کے پاس خالی وقت نہیں ہے۔ ایسے بچوں کو یہ شاعر یتیم کہہ رہا ہے۔ لہذا شادی ہونے کے بعد آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کیجیے، بہتر تربیت کیجیے اپنے اولاد کی، تاکہ آگے چل کر یہ اولاد آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنے۔ اور اس کے بعد یہ کچھ چیزیں ہیں جو میاں اور بیوی
شوہر اور ایک عورت پر، دونوں پر یہ حقوق عائد ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو دونوں مشترکہ طریقے سے کریں. اس طریقے سے ان کی ازدواجی زندگی جو میاں بیوی کی زندگی ہوتی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. اس کے بعد آئیے کچھ ایسی چیزیں جو میاں یعنی شوہر کا حق ہوتا ہے کہ بیوی کے اوپر وہ کرے. یعنی ایک شوہر کے اوپر کیا حق ہے کہ بیوی کو وہ چیزیں لا کر دے یا وہ چیزیں کرے بیوی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ایک بیوی کا کیا حق ہے کہ وہ شوہر کے لیے کرے. تو ان میں سے سب سے پہلے میں شوہر کے حقوق یعنی شوہر کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپنے بیوی کے تعلق سے، ان حقوق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی چیز، اگر ایک انسان، ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہو رہی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ شوہر اپنے بیوی کے مہر کو ادا کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلًا، کہ تم اپنے عورتوں کے مہر کو خوشی خوشی ادا کر دو. تو سب سے پہلا کیا ہے؟ ایک انسان اپنے بیوی کے مہر کو ادا کرے، اپنے بیوی کے مہر کو صحیح طریقے سے اور خوشی خوشی ادا کرے. آج کے زمانے میں لیکن یہ ہو رہا ہے، انسان نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد وہ اس میں ادھاری لکھوا دیتا ہے کہ بعد میں اس مہر کو ادا کر دوں گا، اور ہوتا یہ ہے کہ دھیرے دھیرے وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے اور اپنے بیوی کے مہر کو ادا نہیں کرتا. ایک بیوی گھر میں ہوتی ہے، اسے معلوم ہے کہ میرا مہر نہیں ادا کیا گیا ہے، وہ مانگتی نہیں ہے، اسے ڈر لگتا ہے کہیں مانگوں گی تو میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اسی لیے وہ اپنا زبان تک نہیں کھولتی ہے. میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مہر ادھاری لکھوایا گیا ہے اور یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ بعد میں ہم آپ کو ادا کر دیں گے تو یہ آپ کا حق ہے، اور شادی ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا حق اور واجبی حق یہ ہے کہ تمہارا مہر تم کو دیا جائے، لہذا تم اپنے مہر کو وصول کر لیا کرو. مہر کے تعلق سے اگر بات کہی جائے تو مہر نہ بہت زیادہ رہنا چاہیے نہ بہت کم رہنا چاہیے، انسان کی حیثیت کے مطابق ہو. یعنی ایک انسان اگر ₹1,00,000 کما رہا ہے تو اس کے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس اعتبار سے اپنے بیوی کو مہر ادا کرے. یہ نہیں کہ ₹1,00,000 ₹2,00,000 وہ کمانے والا ہے 2-4 ہزار میں کام نپٹا دے، ایسا نہیں چلے گا. اور اگر بہت غریب ہے اور وہ بہت زیادہ دے رہا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. موازنہ ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، کسی کو کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے مہر کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر کے تعلق سے آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ جاؤ اپنے گھر میں اگر ایک انگوٹھی لوہے کی تو اسے لے آؤ. وہ لائے اور اس کو مہر بنا دیا گیا. ایک شخص اور آئے، ایک عورت موجود تھی، نکاح کیا گیا، صورتوں پر قرآن شریف کی صورتوں پر ان کا مہر باندھا گیا. تو مہر کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ استطاعت کے مطابق اس کو ادا کیا جائے، نہ کم ادا کیا جائے نہ زیادہ ادا کیا جائے. اور اس کے بعد دوسرا حق، ایک شوہر پر ایک ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اپنے بیویوں کے نان و نفقہ یعنی کھانے کا خرچ، ان کے کھانے کا خرچ وہ ادا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہمارے بیویوں کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت، اور جب تم کماؤ یا پہنو تو اسے بھی پہنایا کرو، ولا تضرب الوجه، اور اس کے چہرے پر نہ مارو. میرے بھائیو، یہ وہ حدیث ہے جس کے ذریعہ سے لوگ آج کل مسائل یہ نکالتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے صرف چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے، باقی جگہ آپ مار سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اللہ کے رسول نے تھوڑی چھوٹ دی صحابہ کرام کو کہ آپ اپنے عورتوں کو مار سکتے ہیں، صحابہ کرام نے بعض عورتوں کو ایسا مارا کہ ان کی حالت خراب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابیات آتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام شکایتیں کرتی ہیں، اللہ کے رسول میرا شوہر ایسا کر رہا ہے، اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے یہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور کیا فرمایا، اولئک لیسوا بخیارکم، اے میرے صحابہ اگر کوئی اپنے عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو وہ اچھے لوگوں میں سے نہیں ہے، لہذا اپنے عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مارنے کا کبھی حق دیا ہے تو نہ مارنے کی بات بھی کہی ہے، لہذا اپنے عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ پڑھیں، اللہ کے رسول نے کسی بھی بیوی کے اوپر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی بات کی، کہا وَلَا تُقَبِّحْ، اور اپنے عورتوں کو برا بھلا مت کہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنا عام ہے، ہم میں سے ہر انسان اگر بیوی تھوڑا سا غلط کر دے اس کے اوپر وہ چڑھ بیٹھتا ہے، ماں باپ کی گالیاں دینے لگتا ہے، ایک سے ایک باتیں وہ اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اوپر حق یہ ہے اپنی بیویوں کے تعلق سے کہ اپنے بیویوں کو ہم برا بھلا نہ کہیں۔ وَلَا تَعْجُرْ إِلَّا فِي بَيْتِهِ، اور گھر کے علاوہ میں اسے نہ چھوڑا جائے، یعنی اگر کوئی بات ہو گئی ایک میاں اور بیوی کے درمیان میں تو یہ نہیں کہ ایک شوہر اپنے بیوی کو اپنے گھر سے نکال دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اپنے بستر کو الگ کر لے، اسی گھر میں رہے اور اسے باہر نہ بھیجے، یعنی اگر گھر کا کوئی مسئلہ ہے تو گھر میں رکھے، اسے باہر نہ بتایا کرے، یہ ذمہ داری ایک شوہر پر ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حق کہ ایک شوہر جہاں رہے وہاں پر اپنے بیوی کو بھی لے کر رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں کہیں تم سکونت اختیار کرو وہاں اپنے بیویوں کے ساتھ رہا کرو۔ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر یہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بیویوں کو ساتھ رکھا جائے، اس کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں ہیں، لیکن آج کا ماحول ایسا ہے، آج جو شادیوں کی بات کرتے ہیں میں ان کے خلاف اس لیے بھی ہوں کہ وہ جو پہلی بیوی ہوتی ہے شادی تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے حقوق کو جس طریقے سے ادا کرنے چاہیے وہ ادا نہیں کر پاتے ہیں، دو طریقے سے چلتے ہیں، یعنی ایک کا حق کچھ اور کرتے ہیں اور دوسرے کا حق کچھ اور کرتے ہیں۔ ایک انسان نے شادی کی 20 سال کی عمر میں، بیوی گاؤں میں ہے اور گاؤں میں وہ بیوی رہ رہی ہے، شہر میں آ کر شوہر بسا اور 40-45 سال کی عمر میں ایک 16 سال اور 18 سال کی لڑکی سے پھر شادی کر رہا ہے، اس کو ساتھ میں لے کر رہ رہا ہے۔ لوگ جب یہ پوچھتے ہیں کہ یار تمہاری بیوی تو گاؤں میں رہتی ہے، اس کو بھی لے آیا کرو کبھی ممبئی کے اندر یا شہر کے اندر، تو کیا کہتا ہے کہ اس کا آنے کا من نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شادی اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہے کریے، 2 کریے، 3 کریے، 4 کریے، لیکن جو حقوق ہوتے ہیں بیویوں کے، جو حقوق آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان حقوق کو آپ ادا کریے۔ اگر آپ کے اندر انصاف کرنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ 2 شادی، 3 شادی اور 4 شادی کی آپ سوچیے بھی نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو استطاعت والا نہیں بنایا ہے، آپ دونوں کے حقوق صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکتے ہیں تو ایک شادی پر آپ گزر کریے اور اسی کے حقوق کو اچھے سے نبھائیے، اسی کے حقوق کو پورا کریے۔ یہ نہیں کہ جا کر بینکوں سے لون لے لو، سود لے لو اور وہی لا کر دوسری شادی کر کے ایک کا حق کھا جاؤ، دوسرے کے حقوق کو آپ ادا کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک انسان جہاں رہے وہاں پر اپنی بیویوں کو لے کر رہے، کیونکہ بیویاں ان کے سکون کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ ایک آخری چیز، بیویوں کے جذبات کو آپ سمجھیں، یہ بیویاں ہمارے
کی جوتی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بیویاں اللہ رب العالمین نے ان کے اندر بھی کچھ جذبات، کچھ خواہشات پیدا کی ہیں، یہ بھی کچھ کر سکتی ہیں، کہیں ٹہلنے کا ان کا بھی من کر سکتا ہے، کہیں جانے کے لیے یہ بھی سوچ سکتی ہے۔ لہذا اگر آپ کی بیوی آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرے تو اس مطالبے کے لیے آپ اس کا گلا مت گھوٹیے، اس کے مطالبے کو آپ پورا کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اپنے بیویوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے، حبشی لوگ کھیل کھیل رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتی ہے کہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں یہ کھیل۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ نے اپنے چہرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ دیا، اور جب تک کھیل ختم نہیں ہوا اما عائشہ اسی طریقے سے اپنے سر کو اپنے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھی رہ گئی، لیکن اللہ کے رسول نے اف تک نہیں کہا۔ کھیل ختم ہوا، اس کے بعد حضرت عائشہ نے جو اپنے سر کو اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے اٹھے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا ہمارا بھی کردار ہونا چاہیے اپنے بیویوں کے ساتھ۔ ہمیں بھی اپنے بیویوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کا بھی حق ہے، وہ بھی کچھ کر سکتی ہیں، وہ بھی کچھ سوچ سکتی ہیں، ان کے بھی کچھ جذبات اور خواہشات ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگر کسی جائز چیز کی مطالبہ کریں تو ان کا وہ مطالبہ پورا کیا جائے۔ یہ حقوق تھے جو بیویوں کے اوپر، یعنی ایک شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بیویوں کے لیے وہ حقوق ادا کرے اور بیویوں کو صحیح طریقے سے رکھے۔ میرے بھائیوں، ایک بیوی کا کیا حق ہوتا ہے، بیوی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اپنے شوہر کے تحت، انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے بھائیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہتر شوہر بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے بہنوں کو، ہماری ماؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرح مثالی اور بہتر بیوی بنا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم اپنے اولاد کی بھی صحیح طریقے سے تربیت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو انہیں شفا کلی عطا فرما، اور ہم سے پہلے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے منور کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔